میں لے لیتا ہوں. جی جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، آپ یہاں آ جائیں، دھوپ آپ کو پریشان کرے گی شاید. یہاں آ جائیں، شیلے. معزز سامعین، ہم مختصر ٹائم کے لیے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور جس طرح آپ کے سامنے جعفر صادق بتا رہے تھے کہ ہم کیونکہ ذکر اور اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اپنے قلب کو ہم متوجہ، منتظر اور تیار رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، چونکہ اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے. ان اللہ، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یحیی القلب المیتۃ بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو زندہ فرماتا ہے اپنے نور سے، اپنی حکمت سے، جس طرح زمین کو آباد اور سیراب فرماتا ہے بارش کے پانی سے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال بارش کی طرح لیں تو بارش کے برسنے کا فائدہ وہ کاشتکار حاصل کرتا ہے جو اپنے زمین کو، کھیتی کو تیار کرے، اس کو سیدھا بنائے، اس میں ہل چلائے، اس میں جو بھی لوازمات اور ضروریات زمین کی ہیں وہ پوری کرے اور بالکل تیار ہو. پھر بارش کا پانی برسے گا اور اس میں وہ بیج ڈالے گا، تو اس کے بعد فوراً اس غیر آباد زمین میں ہریالی اور شادابی ہو جاتی ہے، اس میں فصل اگاتی ہے، اور جو کہ ہم ہر روز یہ تجربے دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اس دل کو اس کھیت کی طرح سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے برسنے والی وہ بارش جو زمینوں پر برستی ہے، اس کو ہم دلوں کے لیے ایک نور حکمت سمجھیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے دل کو اس نور حکمت کے لیے تیار کرنا پڑے گا. جس طرح ایک کاشتکار اپنی زمین کو ہل لگا کر اور اس میں جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بنا کر تیار کر کے چھوڑتا ہے، تب اس میں وہ فصل اگتی ہے. ورنہ تو اگر ایسے ہی زمین ہو، اس میں بارش برس جائے جس میں کوئی ہل نہیں چلایا گیا، اس کو تیار نہیں کیا گیا، وہ ویسی پڑی ہوئی تھی، ویسی وہ پڑی رہی، تو اس میں پھر کانٹے اگتے ہیں، جھاڑیاں اگتی ہیں اور غیر ضروری پودے اگاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تیار کریں، اور انتظار ہونا چاہیے. اسی کاشتکار سے پوچھیں کہ جب زمین کو تیار کر لیتا ہے تو پھر بارش کا انتظار وہ کتنی شدت سے کرتا ہے. ذرا سے بادل نظر آتے ہیں تو وہ فوراً باہر نکل کر جھانکتا ہے کہ کیا یہ برسنے والے بادل ہیں یا نہیں ہیں. تھوڑی سی بجلی کونتی ہے یا بجلی کڑکتی ہے تو فوراً وہ بسترے سے، نیند سے جاگ جاتا ہے اور بھاگ کر باہر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی بارش ہو رہی ہے، تاکہ میں اس میں بیج ڈال دوں. تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اپنا تعارف فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم جو ہو وہ میرے محتاج ہو. تو وہ بے پرواہ ہے، ہم اس کے سوالی ہیں. تو ہمیں پھر وہ سوالی والا ہی طور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہو گئی. اور پھر جو آیت کریمہ عاجز نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اب ذرا تصور کریں،
ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ وہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ میں سے جو شخص اس دن کو یاد کرے، یعنی قیامت والا دن، کہ جب اس کو میرے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اب ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے، وہ ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر، کیونکہ وہ جبار ہے، قہار ہے، تو وہ ناراضگی کی وجہ سے ہمیں کسی عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ ایک تو یہ ڈر ہو گیا جو کہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ باپ جب سخت مزاج ہو تو بیٹا جب اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ استاد اگر سخت مزاج ہو تو شاگرد جب اس کے سامنے جاتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے، اور یہ بجا طور پر ڈر ہونا چاہیے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈرنا ہے تمہیں اگر تو صرف مجھ سے ڈرو۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، اور کسی کا ڈر پھر تمہارے دل میں باقی ہی نہ رہے۔ اور ہمارا معاملہ مختلف ہے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہمیں خدا کا ڈر کم محسوس ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم اس طرح کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کس طرح میرے بارے میں گمان کریں گے، یہ چیزیں ہمیں ستاتی ہیں۔ جب اس کے برعکس خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور میرا خوف اور خشیت جب صحیح معنی میں تمہارے دل کے اندر آ جائے گا تو سب خوفوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب کس قدر ہمارے دل خوف سے خالی ہیں وہ ہم اور آپ خود اپنے اندر جھانک کر، اپنے دل کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں۔ اب خدا کا خوف کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ خوف کیا ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک تو ہو گیا وہ ڈر جبار اور قہار ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا ڈر ذرا مختلف ہوتا ہے، جس سے تمہیں پیار ہو جائے اور تمہیں تمہارے ساتھ پیار ہو جائے، اور اتنی محبت میں گہرائی آ جائے کہ تم اس کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا پاؤ۔ کاش کہ ہمیں ایسی محبت مل جائے، ڈوبا ہوا پاؤ کہ تمہیں اور کسی کی بھی پرواہ نہ رہے، کیونکہ جس سے محبت اور پیار ہوتا ہے پھر اس کے آدمی ناز اٹھاتا ہے، نخرے اٹھاتا ہے، اس کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، اپنی خواہش کو بھی بھلا دیتا ہے، اپنی پسند کو بھی بھلا دیتا ہے، پھر اپنے اس محبوب کی پسند اور اس کی خواہش، اس کو اپنی خواہش اور اپنی پسند لگتی ہے، وہ اپنے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے، کھانے کی جو اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہے، ان کو بدل دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ اس کو بے پناہ محبت ہو گئی ہے اپنے محبوب سے۔ تو جب اس طرح کی محبت اگر کسی کی خدا کے ساتھ ہو گئی تو اب وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا، اور خدا فرماتا ہے میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ جس کو پیار ہے خدا کے ساتھ، وہ محبت ہے، اس کے محبت میں اس کا بال جو ہے جکڑا ہوا ہے، اس کے روئیں میں اس کی محبت موجود ہے، تو وہ جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اپنی محبت کے مارے ہوئے وہ کیا اس سوال کا جواب دے پائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اب جب ہم خود کو دیکھتے ہیں، خدا نے ہمیں فرمایا تھا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، خدا نے ہمیں فرمایا تھا تمہیں دھوکہ نہیں دینا ہے، خدا نے ہمیں فرمایا تھا کہ اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ پڑوسیوں کا دھیان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسانوں پر رحم دلی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ ساری چیز اس نے فرمائی ہوئی تھی، اب اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ محبت اور پیار ہے، اور وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کو جواب دیں، اور پوچھتا ہے فما عملت فیہا، اے بندے تم نے وہاں کیا کیا تھا۔ تو جو خدا سے پیار کرتے ہیں تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ بھائی جس کے ساتھ ہمیں محبت تھی تو ہمیں تو اس کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے تھی، اس کا جو ناپسندیدہ کام وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟
کہ آج ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اور کیا خدا کے سامنے منہ اٹھائیں۔ تو دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ڈر کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے۔ اگر محبت کی بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو پھر جس سے پیار ہوتا ہے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا جو لفظ کہا جائے کہ جو ایک تکلیف دینا ہوتا ہے، وہ بھی پیارا لگتا ہے، وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ وہ اس مثال کو اور کسی طریقے سے میں نہیں سمجھا پاؤں گا کہ مجنو اور لیلا کا ایک واقعہ رومی نے بیان کیا، پہلے میں عرض کرتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلا نے اعلان کیا، بھی عرض کیا سمجھانا چاہ رہا ہے عاجز، کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تکلیف کیا محسوس ہوتی ہے عاشق کو۔ ہم کہتے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کا ایمان ہے ان کا پیار سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، ان کا سب سے زیادہ پیار خدا کے ساتھ ہے۔ تو پیار کرنے والا اپنے محبوب کے سامنے جب اس کا محبوب اس پر غصہ ہو یا اس پر ناراض ہو یا اس کو سخت سست بولے یا اس پر ظلم کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو وہ لیلا نے اعلان کیا کہ آج میں خیرات بانٹوں گی، تو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ آ گئے۔ وہ چیز جو میں عرض کر رہا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس دن سے ڈرا جس دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ چیز آپ اور میرے ذہن میں رہے۔ پھر اس مثال کو آپ دیکھیں تو جب لیلا نے اعلان کیا تو لوگ ہر طرف سے آئے کہ بھئی آج تو خیرات بٹے گی، سارے لوگ لائنیں لگ گئیں۔ تو مجنو بھی اس لائن میں لگ گیا۔ وہ مجنو جو تھا وہ بھی سارا دن ویسے ہی لیلا کی گلی میں رہتا تھا۔ یہ رومی مولانا جلال الدین رومی نے یہ واقعہ نقل کیا، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ تو لیلا نے سب کو، کسی کو شیرینی دی، کسی کو چینی دی، کسی کو گڑ دیا، کسی کو روٹی دی، کسی کو کھانا دیا، کسی کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ مجنو جو ساری عمر لیلا کا دم بھرتا تھا، لیلا کا نام جپتا تھا، تسبیح کی طرح وہ لیلا لیلا پکارتا تھا، جب اس کی باری آئی تو لیلا نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا، کٹورا پکڑا اور یوں دے مارا زمین پر کٹورا۔ تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو اس سے محبت کرنے والا ہے، ہم تو کھانے کے چکر میں آئے ہیں، ہم تو لیلا سے کوئی پیار کرتے نہیں۔ جو پیار کرتا ہے اس کو کٹورا اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر دے مارا۔ لوگ مجنو پر ہنسنے لگے اور مجنو رقص کرنے لگا، مجنو رقص کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا مجنو واقعی تو پاگل ہے، لوگوں کو خیرات ملی ہے اور تجھے تو تکلیف ملی ہے، تیری تو بے عزتی ہوئی ہے۔ مجنو نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ جو محبوب کا رشتہ ہوتا ہے اس کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ ناز ہے۔ یہ ناز اس سے کیا جاتا ہے جو ناز اٹھائے۔ جو کھانے کے چکر میں آئے تھے، میں کہہ رہا ہوں، یہ رومی نے نہیں کہا، جو کھانے کے چکر میں آئے تھے، اگر اس کا وہ کٹورا پھینکتی تو وہ اس سے لڑ پڑتے نا، اس سے غصہ کرتے، میں بلایا پھر تم نے کٹورا پھینک دیا۔ وہ مجنو نے وہ کٹورے کے چھین کر پھینکنے کی وجہ سے بجائے ناراض ہونے کے وہ رقص کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت کا رشتہ جڑتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے بھائی، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا، کاش کہ تو پھر تو ہم زمین آسمان کے کلابے بلا دیتے۔ اس کے لیے دل سوزی چاہیے، اس کے لیے محبت اور عزم اور ارادہ چاہیے۔ تو ہم اور آپ اگر خدا کی محبت دل میں رکھ کر اس کے سامنے جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ناز، اس کے انداز کیا ہوں گے۔ اس کی ناراضگی کا ہم کبھی بھی خطرہ نہیں مول سکتے، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور وہ بھی یہ کہتا ہے میں تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، تم گورے ہو یا کالے ہو، تم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں اور تمہارا گھر کیسا ہے، تمہاری گاڑی کیسی ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہاری نیت اور سوچ کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کے وہ تو علیم بالذات الصدور، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو دوستو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اسی حدیث، اس آیت سے اس کا تعلق بنتا ہے، بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں جو بنو امیہ خاندان سے تھے۔
وہ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ان کو حکمرانی ملی تھی اور بڑی آرام اور عیش کی زندگی بسر کرتے تھے. جب ان کو حکمرانی ملی تھی تو انہوں نے سارا عیش آرام ترک کر دیا تھا. یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے, آج اس طرف نہیں جاتا ہے. جتنی ان کو جائیدادیں, کیونکہ ایک بادشاہ کے عبد الملک کے وہ عبد الملک کے غالباً وہ داماد تھے جو خلیفہ تھا, بنو امیہ میں سے بڑا مشہور نام تھا, ان کی بیٹی ان کے گھر میں تھی. تو جب ان کو حکمرانی ملی اور تو وہ حیران ہو گئے اور پھر وہ ساری چیزیں ترک کر دی اور فقیرانہ زندگی بسر کی. تو آج موضوع صرف یہ آتا ہے کہ وہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تو ان کی ایک لونڈی تھی جو اس وقت میں اس طرح کا معاملہ چلتا تھا. تو ان کی لونڈی ان کے پاس آئی اور انہوں نے کہا, جو خدمت کرتی تھی, کہ حضرت میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں آج خواب دیکھ رہی تھی کہ آپ 3 لوگ, ایک آپ کا نام لیا, دوسرا سلیمان کا, اور تیسرا جو سلیمان سے پہلے تھا غالباً عبد الملک ہوگا میرا گمان ہے, جو آپ کا سسر تھا, شاید مجھ سے غلطی بھی ہو رہی ہو. آپ تینوں, قیامت کا میدان ہے, اللہ تعالیٰ کی دربار لگی ہوئی ہے, آپ تینوں کو بلایا جا رہا ہے اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد الملک کو بولا, غالباً اس نے یہ نام لیا کہ بھائی اٹھاؤ اپنے اعمال نامے. وہ اعمال نامے جو تھے اس نے رکھو سر پہ یا کندھے پہ. میں مختصراً واقعہ عرض کرتا ہوں. اس نے کندھے پر رکھے, فرمایا جاؤ پلسرات سے گزرو. بادشاہ تھا وقت کا, مسلمانوں کا حکمران تھا, وہ اپنے کندھے پر وہ اعمال ناموں کا ایک پلندہ رکھ کر جب چلا تو پلسرات پر اس نے ایک قدم اٹھایا, دوسرے قدم اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی, وہ گر پڑا. عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی حالت غیر ہونے لگی اس واقعہ سن کر. پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر آپ سے جو پہلے حکمران سلیمان گزرا تھا, پھر اس کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان آ جاؤ. وہ آ گئے. کہاں ہے تمہارے اعمال نامے؟ یہ پڑے ہوئے ہیں, اٹھاؤ. سلیمان نے اعمال نامے اٹھائے, اپنے کندھے پر رکھے, فرمایا جاؤ آگے. تو اس نے کہا کہ اس نے ایک قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی, وہ بھی گر پڑا. اتنا بوجھ تھا کہ وہ گر پڑا. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر آپ کو بلایا گیا. تو اب عمر بن عبدالعزیز کے پسینے چھوٹ رہے تھے. یہ میرے خیال میں سے سلمان ندوی یا کسی کی مستند کتاب میں یہ پڑھا ہے, اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کہا گیا کہاں ہے اعمال نامے؟ یہ ہے, اٹھاؤ. کندھے پر رکھے اور فرمایا جاؤ پلسرات پر. جب تو آپ نے پلسرات پر قدم رکھا, یہاں تک لونڈی پہنچی تو کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور وہ لونڈی کہتی رہ گئی کہ حضرت آپ چلتے گئے, پلسرات آپ نے پار کر لی, لیکن وہ سننے کے لیے ہوش میں نہیں تھے. اس خدا کے سامنے پیش ہونے والے دن کے ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر سو گئے تھے. جب ان کو ہوش آیا تو ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے. پھر ان کی لونڈی نے ان کو بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج رمضان کا مہینہ ہے, روزے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن کاش ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ہم ہر لمحہ, ہر سانس میں اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور اس سے ہماری محبت ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور بار بار وہ اپنے قرآن مجید کی آیات میں اس چیز کا ذکر فرماتا ہے کہ تم جتنا پیار کرتے ہو میں اس سے بڑھ کر تم سے پیار فرماتا ہوں. تو آج اس محبت کی شدت کو اپنی دل میں ہم محسوس کریں اور اس خوش قسمتی پر ہم ناز کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں. جو ہم سے پیار کرتا ہے اس کی محبت کا انداز کیسا ہے وہ خود جانتا ہے, وہ اس کو زیب دیتا ہے, اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے. تو آخر میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اس کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں, اس تمنا کے ساتھ کہ یہ اس طرح کی محفلیں ہم آگے بھی رکھیں, اس میں شریک ہوں اور بیٹھیں اور اس میں اپنے دوستوں کو بلائیں. تو تلقین ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے, یہاں توجہ رکھیں, کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے نقش بندی سلسلے کا, اور یہ توجہ اور دھیان سے ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, توجہ اور دھیان دل کی طرف کریں
اور توجہ رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ دل پکار رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یقین کریں یہ دل کا ذکر ایسا ہے کہ اگر دل میں اللہ کے ذکر کو جگہ مل جائے تو آپ نیند میں ہوں گے تو نیند بھی آپ کی عبادت بن جائے گی، کیوں نیند کی حالت میں بھی یہ دل ذکر کرے گا، کھڑے ہوئے بھی ذکر کرے گا، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرے گا، وضو ہو اس وقت بھی کرے، وضو نہیں ہے تب بھی کرے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہر حال میں، ہر وقت جب بھی مشکل آئے، یا خوشی ہو یا غم ہو، کامیابی ہو ناکامی ہو، بیماری ہو صحت ہو، جب بھی یاد آئے توجہ کریں، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کریں اور مراقبہ کریں جو کہ ہمارا معمول ہے۔ ختم شریف پڑھ کے کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کی مشق کریں، اور اس کے ساتھ ہم نماز کی پابندی کریں، اور رمضان شریف کے روزے ہم سب رکھ رہے ہوں گے، رکھنے چاہیے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی کریں، اس کی طرح زکوٰۃ ہم پر جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور اس طرح محفلوں میں ہم شرکت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بلال صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی محبت اور ان کے خلوص کی وجہ سے آج ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے گھر کو اپنے رحمتوں سے نوازے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔